الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حضرات توشیح پر اس ستون دے پیچھے جتنے طالب علم آگے بٹھا دیں، ستون کی پیچھے جتنے آگے آ جاؤ. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، مبارک ہے اور فرض ہے. عالم، خطیب یا مقرر یا واعظ، مبلغ، اس کی کامیابی اس میں نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں یا اس کا بیان ٹی وی پہ کسی چینل پہ جاری ہو یا کسی کتاب میں شائع ہو. سب چیزیں اپنی جگہ اچھی ہیں. جو ایسے کرتے ہیں اچھا گمان ہے، اچھا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ خطیب جو کچھ بیان کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص سے کرے.
کوئی مانے نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، ایک سنے یا ہزاروں سنے، بڑا لطف آتا ہے کہ جب خطیب تقریر سے فارغ ہوتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذمے ہے مسئلہ واضح بیان کر دینا، وہ ہم نے کر دیا۔ ہمارا کام ابلاغ ہے، مسئلہ پہنچا دینا، اجبار نہیں ہے، مجبور کرنا، عمل کریں یا نہ کریں، لیکن مسئلہ فاصدع بما تؤمر، بالکل صاف مسئلہ بیان کر دو۔ وعارض عن المشرکین، مشرکین سے اپنا منہ پھیر کے رکھو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ شرعی پردہ اس طرح فرض ہے جس طرح کہ نماز فرض ہے۔ جس طرح نماز کا تارک فاسق ہے، شرعی پردہ نہ کرنے والی عورت وہ بھی اسی طرح گنہگار ہے۔ شرعی پردہ زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، لیکن مانتا ہے پھر دیتا نہیں تو وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح شرعی پردے کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ وہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کوئی بھی نہیں کرتا، بہت کم لوگ ہیں، سارے مانتے ہیں، عورتیں بھی مانتی ہیں، لیکن عمل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حج بیت اللہ فرض ہے اور نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح یہ شرعی پردہ اتنا ضروری ہے اور اہم ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں واضح طور پہ ہے شرعی پردہ۔ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس ٹائم، اس وقت، کیا مطلب کہ اس وقت نکاح ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے، شرعی طور پہ وہ محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہی اگر لڑکی کا بہنوئی ہے، اب نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بہن مر جائے یا طلاق مل جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم یا بعد میں جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس سے شرعی پردہ ہے، نہ کرنے والا سخت گنہگار ہے۔ میری ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے، عبادت کرتی ہو، نماز تسبیح پڑھتی ہو، اشراق چاش پڑھتی ہو، سحری افطاری کے وقت دعائیں کرتی ہو، جمعے میں دل کھول کے چندہ دیتی ہو، آفرین ہے تمہیں۔ بچوں اور بچیوں کو حفظ کرانے کی شوق ہے، پوتے اور پوتیاں حافظ بنانے کی شوق ہے، ان تاک راتوں میں توبہ و استغفار کرتی ہو۔ فقیر کی بات یاد رکھنا، جہاں اور گناہوں سے توبہ کرتی ہو، یہ جو شرعی پردہ تمہارے اندر نہیں ہے، اس گناہ سے بھی توبہ کر رہی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ آسان کر دے، اللہ مہربانی کر دے۔
اس بات کو نہیں بلانا جو میں کہہ رہا ہوں. جہاں اور گناہوں کی توبہ، یا اللہ غیبت ہو گئی، یا اللہ والدین کی گستاخی ہو گئی، ساس سسر کی گستاخی ہو گئی، خامند کی خیانت ہو گئی، بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا اللہ کتنا عرصہ نمازیں نہیں پڑھیں، یا اللہ زبان سے جھوٹ نکلتا رہا، یا اللہ توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سچے دل سے گناہ سے توبہ کرنے والا اور آئندہ پھر وہ گناہ نہ کرے، کمن لا ذنب لہ، گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ کتنے مہربان ہے. تو میری ماں بہنوں، جہاں بیٹھو مہربانی صرف رمضان نہیں، خدا را اپنی قبر کا سامان بناؤ. کہو بھائی جہاں اور توبہ استغفار کرتی ہو، جو شرعی پردہ نہیں کیا، دیور سے نہیں کیا، جیٹ سے نہیں کیا، کزن سے نہیں کیا، اور کسی سے نہیں کیا، چاہے وہ پیر ہے، استاذ ہے، بزرگ ہے، سید ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، تبلیغی ہے، جو زندگی میں نہیں پردہ کیا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ معاف کر دے، بشرطے کہ پھر اس پہ کنٹرول ہو جائے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ الدین یسر، دین آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک نہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو پردے، شرعی پردے کے قائل ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی مصیبت نہیں، برکت ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے. یہ نہ کہو یہ کون کر سکتا ہے، یہ کہو بہت ہے کرنے والے، بہت ہے کرنے والے. اس لیے شرعی پردہ ایک تو فرض ہے، دوسرے نمبر پہ مشکل نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ جس طرح اور فرض ہے یہ بھی فرض ہے. جو نہیں کر رہا تو وہ حرام کام کا مرتکب ہو رہا، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے. کئی لوگ، سمجھنا بات ہے ذرا علمی، انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے. کئی لوگ، نہیں جی چہرے کا پردہ کوئی نہیں، چہرے کا پردہ کوئی نہیں، ہتھیلیوں کا پردہ کوئی نہیں، پاؤں کا پردہ کوئی نہیں. اب سمجھنا اس کا کیا مطلب ہے. نماز جب عورت پڑھ رہی ہے، وہاں اگر خطرہ نہیں کہ غیر محرم جان بوجھ کے دیکھے گا تو چہرہ نہ ڈھانپے، ہاتھ نہ ڈھانپے، ہتھیلیاں اور پاؤں نہ ڈھانپے. اس کا مطلب یہ ہے. پھر بڑے بڑے لوگ اس پہ پھنس جاتے ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں. ہم نے پوری تحقیق کی ہے، وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو چہرے کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں. میں ایک مدرسے میں 4-5 سال دورہ تفسیر پڑھایا اکیلا دیدار سے. وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک طالب علم کہنے لگا استاد جی یہ جو دوسرے استاد پڑھاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں. تو میں نے کہا وہ خود متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ان سے بھی پوچھو کہ مڈیالے والے استاد کہہ رہے تھے فتنے کا خطرہ ہو تو پھر بھی نہیں ہے. لڑکوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کہا استاد ٹھیک کہتے ہیں. آج کون ہے کہ جو دیکھ رہا ہے تو انسان کو امن ہے کہ فتنے کا خطرہ نہیں ہے. اس لیے یہ پکی بات ہے، شرعی پردہ چہرے کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، جہاں تک ممکن ہے وہ غیر محرم کے سامنے نہیں ہونا. جو طاقت نہیں ہے، کو مجبوری ہے، وہ علیحدہ بات. دیور اور جیٹ سے اگر اور پردہ نہیں ہو سکتا، گھر میں مجبوری ہے، فیملی اکٹھی رہ رہی ہے، تو کم از کم اتنا کہ جہاں تک ہو سکے چہرے کا پردہ
جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے دوپٹہ اوڑھنا، ضرورت کی بات کر لینا، لیکن بالکل بے فکر ہو کے سامنے پھر رہی ہے ماں بہن بیٹی، سخت گناہگار ہو رہی ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے والی فاسقہ ہے، گناہگار ہے، شرعی پردہ بھی چھوڑنے والی وہ گناہگار ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں پہ دوپٹہ اوڑھ کے رکھو، صحیح چادر کر کے رکھو۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ آج کی عورت کہتی ہے شادی میں گئی، میرا درجہ پہلا ہے، کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، لباس میرا بڑا اچھا تھا، زیور بڑا اچھا تھا۔ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا اس میں دیکھو کہ میرا پردہ کس درجے میں ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا نمبر اس پہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر کر کے رکھو۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے سمجھنا کہ ایسا پردہ کرنا کہ دیوار کے پیچھے، صحیح پردے کے پیچھے، سامنے بھی نہیں ہونا۔ چلو ڈاکٹر کے سامنے گئے، مجبوری ہے، من جلابیبہن، ووٹ کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، لیکن اس سے جو اگلا درجہ ہے جسے فرسٹ ڈویژن کہو گے، ممتاز درجہ، میں قرآن سے ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ازواج مطہرات سے سوال کرو، بدیالوی صاحب کہتے ہیں ان کا پسینہ فرشتے اسے ترستے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ازواج مطہرات۔ آج اگر ہماری کوئی ماں بہن وہ یہ کہے کہ نہیں جی دل کا پردہ ہے، تو مجھے بتاؤ ازواج مطہرات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مائیں، 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 ہماری مائیں، ام المؤمنین، امہات المؤمنین۔ سمجھدار آدمی اس سے سمجھے گا۔ یہ خامد بیوی جب گھر بیٹھتے ہو نا نوجوانوں میں، بوڑھوں کو نہیں کہہ رہا، یہ بات دہرایا کرو استاد کیا کہتا ہے ان کے بارے میں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے کرو۔ حالانکہ ان کے دلوں سے بھی کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے کیا بیان کیا کہ اتنا ان کا سخت پردہ ہے، اتنا مضبوط پردہ ہے۔ اس لیے دین کی وجہ سے، بیٹھ جاؤ بیٹا، دین کی وجہ سے کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، زندگی گزر گئی ہے بار بار کہنے میں، دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹ سے بھی پردہ ہے، کزن سے بھی پردہ ہے، ندوئی سے بھی پردہ ہے، چچا زاد مامو زاد سے بھی پردہ ہے، چاہے اس کے گھر میں بہن ہے، کزن ہے، اس سے بھی پردہ ہے۔ جو نہیں کرے گی سخت گناہگار ہے۔ اگر کوئی میرے سامنے میری بیٹی ہو کہے استاد جی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، میں نے عمرے کیے ہیں، میں نے حج کیا ہے، لیکن پردہ شرعی نہیں کر سکتی کزن سے، دیور سے، جیٹ سے، آپ کا میرے بارے کیا خیال ہے؟ میں کہوں گا بیٹی تو 1000 درجے نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں تجھے ولیہ نہیں کہوں گا، میں تجھے رابعہ بصری نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے سگے ماموں ان کی بیٹی نے پردہ شروع کیا شرعی، کراچی کے اندر، جس کو شرعی پردہ کہتے ہیں۔ میرے ماموں بڑے نیک آدمی تھے، حافظ قرآن، حتیٰ کہ وہ بھی ناراض ہوئی ہے، اس نے پردہ شروع کر دیا۔ قربان جاؤں میں اپنی اس ماموں کی بیٹی بھی، اس نے کہا باپ کی پرواہ نہیں، پھر ان کے 2 بچے بھی یہاں پڑھتے رہے، کسی کی پرواہ نہیں، میں پردہ کروں گی شرعی۔
خدا را اگر کو کرتا ہے اسے رابعہ بصری کہو، اور اگر نہیں کرتا تو اسے گال نہیں نکالنی، کافر نہیں کہنا، لیکن اس کو کہنا ہے یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے شرعی پردہ جہاں تک ممکن ہو کرنا ہے، اور جو نہیں کر رہی، میری کئی بھابیاں یہاں بیٹھی ہوں گی، کئی بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، کئی بہنیں بیٹھیاں ہوں گی، شاید کوئی میری والدہ کی جگہ کوئی بیٹھی ہوگی، خدا را اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ یہ گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیسے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر، یہ ازواج مطہرات باہر جاتی ہیں، منافقین ہوتے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، مجھے بتاؤ۔ اس کو سارے مانتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے مانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، منافقین کی نظریں پڑتی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ، جو عورتیں باہر جاتی ہیں پردہ نہیں کرتی تو نہیں نظر پڑتی غیر محرم کی؟ ازواج مطہرات سے کوئی بڑھ کے ہے پاک دامن نیک؟ بلکہ جو میں بات نقل کرنے کو اب خیال کرنا نوجوانوں، فقہا نے لکھا ہے کہ ایک عورت برقع کرتی ہے اور برقعے پہ بڑا خرچ کیا ہے، اتنا خوبصورت برقع ہے، پہن کی جا رہی ہے، اس کے برقعے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، اتنا خوبصورت برقع، اتنا پیارا برقع، وہ باوجود پردہ کرنے کی گنہگار ہو رہی ہے۔ مقصد ہے لوگوں کی نظر نہ پڑے، تو کوئی برقع اعلیٰ سمجھ کے، دوپٹہ اعلیٰ سمجھ کے، کڑھائی والا ادھر دیکھے گا تو وہ گناہ۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت اگر باہر جائے خوشبو لگائے اور اس خوشبو کی مہک گلی میں آ رہی ہوئی ہے باہر، حدیث کے الفاظ ہے، معذرت کیا ڈر ہے، کیا شرم ہے، فرمایا اس کے نام اعمال میں زنا جیسا گناہ لکھا جاتا ہے۔ صاف حدیث ہے کہ عورت خوشبو لگائے، داغ ہو لیکن باہر خوشبو نہ مہکے، اور مرد لگائے تو پھر بے شک باہر خوشبوئیں ہلے آئیں، مہک ہو اس خوشبو کی۔ یقین کرنا میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں، میری کوئی غرض نہیں ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ گناہ تو معاشرے میں ہے ہی ہے، آپ کے گھروں میں کم ہے، آپ اوروں سے ہزار درجے بہتر ہے، گناہ تو ہے ہی ہے دنیا میں، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ جو مولوی بیان کرے تو کہتے ہیں دقیانوس ہے، یہ سخت مزاج لوگ ہیں۔ سخت مزاج نہیں، قرآن نے کہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کر، اللہ کے پیغمبر یہ منافقین کی نظر پڑتی ہے، فاروق برداشت نہیں کرتا کہ ان کی نظر پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قانون آسمان سے آتے ہیں، دنیا میں نہیں بنتے، فرش پہ نہیں بنتے، یہ عرش سے بن کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو یہ بیان کر کے نا اللہ کے ہاں انشاءاللہ سرخ روح ہو جاؤں گا کہ زندگی بھی بیان کی ہے، پھر ناراض نہ ہونا، مجھے پتہ ہے بڑے پراپگنڈا مہم بھی ہوتی ہے مولویوں کے خلاف لوگوں کی، لیکن آپ ان لوگوں میں سے نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے گھر میں اگر میں ممبر پہ، سٹیج پہ بیان کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کے ممبر اور سٹیج پہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے بڑی سخت تقریر کرتا ہے، اس سے بھی میں سخت کروں گا۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اتنی بات یاد رکھنا، میری زندگی میں جہاں تک ہو سکے میرے گھر میں الحمدللہ شریف پردہ۔ آج بھی میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بیٹے اپنی بھابھیوں سے اور وہ میری بہویں، مجھے آج تک موقع نہیں ملا، 10 سال شادی، میری چھوٹی بیٹی بہنوئی آتا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ پردہ ہوتا ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں، عبد المالک صاحب، سیف الرحمان صاحب، جو جبیل صاحب نے دیکھے ہوئی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ میں روزانہ 2-3 دفعہ سیف الرحمان صاحب سے بات کرتا ہوں،
لیکن عطا الرحمان کی امی پردہ کرتی ہے۔ بھائی عبد المالک صاحب چونکہ انہوں نے مجھے پالا ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، پڑھایا لکھایا، قرآن بھی بلکہ ناظر ایک دفعہ پڑھایا، لیکن میری گھر والی الحمدللہ پردہ کرتی ہے اور وہ خوش ہے، ضرورت کی بات کر لیتی ہے، وہ آئے خیریت پوچھ لیتی ہے، لیکن صرف اس لیے میں نے بتایا کہ اگر میرا اپنا عمل چاہے 100% مثلا نہ ہوگا، لیکن میرا جتنا عمل ہے اتنا بھی اگر ہو جائے گا، انشاءاللہ کسی کھاتے میں لگ جائیں گے۔ میری 4-5 سالیاں ہیں، حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، میرے سسر اور ساس نیک لوگ ہیں، لیکن بے شک تحقیق کرو نوجوانوں بوڑھو، کوئی میں مثال نہیں پیش کر رہا، سب پردہ کرتی ہیں۔ عطا الرحمان کی امی کی بہنوئی کزن ہے، چچا زاد مامو زاد ہے، مجھے آج تک یہ شکوہ نہیں کہ اس کا پردہ نہیں ہے، اس سے شرعی پردہ ہے۔ یہ تو ایک میں تھوڑی سی مثال دی ہے، حبیب الرحمان کیا چیز ہے، فاروقی کیا چیز ہے، ہم کیا چیز ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس سے بھی سخت پردہ ہے۔ یہاں طالب علم پڑھتے تھے 3 بھائی، مجھے ایک کا نام یاد ہے صوبان، اور کا نام یاد نہیں، بڑے اچھے عالم بنے، ان کا گھر تنگ تھا، والد صاحب ان کے عالم تھے، مدرس، اب بھی وہ ہیں جی، تو وہ کہتے تھے ہم جاتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں گھر تنگ ہے، بھابیاں ہیں، مدرسے کے کمرے میں رہو، گھر نہ ہو، گھر تنگ ہے۔ اور میں نے نہیں کہا کہ ہم کیا ہیں، بہت لوگ اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ نیلوی شاہ صاحب کی بھابی فوت ہوئی، عورتوں نے کہا آؤ شاہ جی بھابی کو دیکھ لو، اب جا رہی ہے۔ 1000 دفعہ یہ بات میں نے مجموع میں کی، نیلوی شاہ صاحب نے کہا جس بھابی کو زندگی میں نہیں دیکھا مرتے ہوئے میں دیکھوں گا، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد فرماتے تھے اگر آدمی کے اندر ایک غلطی ہے نا تو مانے میرے اندر غلطی ہے، ایک دن اللہ ہدایت دے گا، کہنا یہ دقیانوسی ہے، ویسے مولوی ویسے نہیں لگے رہتے۔ آؤ میرا چیلنج ہے اس مسئلے پہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ شرعی پردہ نہ کرنا گناہ ہے، نہ ماننا کفر ہے، کم از کم یہ کہنا یار غلطی ہے، استادوں کی بات تو ٹھیک ہے۔ حدیث کے لفظ ہے الخمو، میرے آقا سے پوچھا گیا یہ دیور جیٹھ اللہ کے پیغمبر کیا کریں پردے کے بارے میں، تو میرے آقا نے جواب دیا الخمو الموت، فرمایا دیور جیٹھ کو عربی میں الخمو کہتے ہیں، آگے فرما الخم کا معنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الموت الموت الموت۔ اس لیے یہ بات مسلم ہے کہ شرعی پردہ فرض ہے، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے، یہ گناہ ہے، رو رو کے میری مائیں بہنیں توبہ و استغفار کیا کرو، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ کا حکم آ گیا یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، ارشاد فرما دو اپنی بیویوں کے لیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کے لیے، ایک بیٹی نہیں فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ زندگی میں تینوں فوت ہو گئی تھی، 4 بیٹیاں، بناتک اپنی بیٹیوں کو بھی ارشاد فرما دو جی، بنساء المؤمنین، مومنہ عورتوں کو بھی فرما دو۔ اگر یہ آیت کا حصہ نہ ہوتا تو لوگ کہتے بناتک سے مراد امت کی بیٹیاں، نہیں، بناتک اپنی بیٹیاں، انہیں بھی فرما دو، ونساء المؤمنین، مومنہ عورتوں کو بھی فرما دو، یدنینا، اوڑھ لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادریں، اپنے دوپٹے۔ ایک عورت برقع پہن لیتی ہے لیکن پھر چہرہ سامنے ہے تو کوئی پردہ نہیں، ایک برقع نہیں پہنتی، چادر اس طریقے سے کرتی ہے کہ غیر محرم کی نگاہ اس پہ نہیں پڑتی، وہ پردے میں ہے۔ مقصد برقع نہیں ہے، مقصد ہے پردہ کرنا۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے ان یعرفنا،
پہچانی جائیں گی، فلا یؤذینا، پھر تکلیف نہیں دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا چہرے سے جب دیکھ لیا تو پہچان گئی، جب پہچانی گئی کوئی ضرر نہ پہنچائے، فلاں کی بیوی ہے۔ اور جس طرح ایک آدمی بے نمازی ہے، رمضان میں کہتا ہے استاد جی اب پکے نمازی بن گئے، تو آپ اسے کہو گے پہلے جو بے نمازی تھا اب کیسے نمازی بن گیا؟ ایک آدمی کہتا ہے استاد جی بڑے جھوٹ بولے ہیں، اب میں نہیں بولوں گا، تو کیا کہو گے اس کو؟ پہلے کیوں بولتا رہا ہے؟ پہلے کی بات تو نہ کر۔ اسی طرح اگر کوئی عورت پوری زندگی پردہ نہیں کیا، زندگی کے آخری 1 مہینے یا 15 دن میں کہا مسئلہ سمجھ آ گیا پردہ کروں گی، اسے ہم نہیں کہیں گے پہلے کیوں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی اللہ توفیق دے آدمی گناہ کو چھوڑ دے، رب کائنات اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ذالک ادنا، پردہ کرنا زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، پہچانی جائیں۔ چاہے پورا محلہ کی ہو، فلاں آجن بن گئی یا پردہ شروع کر دیا، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، میرے ابو نے بھی دیکھا ہوا ہے، سارے محلے نے دیکھا ہوا، یہ کوئی عذر نہیں ہے، دیکھا ہے تو دیکھا ہے، اب تو نہیں ہے نا۔ ذالک ادنا ان یعرفنا۔ ایک آدمی جو شراب چھوڑے تو اسے کیا کہیں گے؟ پہلے تو پیتا تھا، بھائی پہلے پیتا تھا اب کیا کر رہا ہے؟ غداری کرتا تھا، بھائی پہلے کرتا تھا اب چھوڑ رہا۔ تو قرآن کہتا ہے ایھا المؤمنون، اے مومنو، مرد و عورت جب موقع ملے اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، تمہیں فائدہ ہوگا اس پہ۔ فلا یؤذینا، پہچانی نہیں جائیں گی تو تکلیف بھی نہیں ہوگی انہیں، پھر وہ بہتان نہیں لگائے گا، کوئی باتیں نہیں کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرما ہے تو پردہ نہ کرنا بہت بڑا گناہگار، لیکن سچے دل سے توبہ کر لی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور یہ صرف مرد گناہگار نہیں ہوگا، اگر عورت پردہ نہیں کر رہی، میں واضح کرنے کے مثلا تورمان کی امی پردہ نہ کرے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، تو کیا وہ گناہگار ہوگی صرف؟ حبیب الرحمان آپ کا چھوٹا سا خطیب بھی گناہگار ہوگا۔ میرا خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن جن کے گھر میں شرعی پردہ نہیں، ایک تو گناہ سمجھو، ایک وہ گناہگار نہیں، ساتھ خامد بھی گناہگار ہے، باپ بھی گناہگار ہے، بھائی بھی گناہگار ہے۔ اور یہ بھی واضح سن لو، جس طرح غیر محرم کی ایسے تصویر دیکھنا حرام ہے، موبائل یا ٹی وی پہ بھی دیکھنا اسی طرح گناہ ہے، اسی طرح جس طرح اس طرح دیکھنے میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح دیکھنے میں بھی روحانیت ختم ہوتی ہے۔ جس طرح اس میں دیکھنے میں برکات ختم ہوتی ہیں، اس میں بھی برکات ختم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، خدا را سارے ساتھی تعاون کرنا۔ آج کا جو چندہ ہے، پچھلے سال چندہ میں نے کہا تھا مسجد میں لگے، نعیم وغیرہ بیٹھے ہیں، میری طرف سے کوشش تھی کہ لگے، بیٹریاں آئیں، 2.25 لاکھ، ایک دفعہ 1.5 لاکھ، یہ سارا جو ہے بل بھی آیا، پھر سولر پہ بھی خرچ ہوا، میرے جہاں تک معلومات ہیں ادھر ہی خرچ ہوا۔ آج جو میں نے چندہ کرنا ہے، پہلے بتا رہا ہوں، ایسا کام ہے کہ تڑپ ہے کہ زندگی میں یہ ہو جائے، اور مجھے شرمندگی بھی ہے۔ یہ شبیر میرا بیٹا ہے، بیٹا ایک دفعہ آیا میرے پاس، استاد جی ساری مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، استاد جی ہماری مسجد، تو میں نے کہا بیٹا دعا کرو۔ بڑی دل پہ بات لگی کہ ایک خواہش لے کے آیا، عمر نے کہا، اس نے کہا، نعیم نے کہا، بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اسی طرح پھر میری بھی ایک خواہش تمنا ہے، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد ہماری مدرسے کی، اور وہاں اے سی نہ ہو۔ آج کا جو چندہ ہے سب کے مشورے سے، حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی سیف اللہ صاحب یہاں نہیں، حاجی حنیف صاحب، سب کے مشورے سے ہوگا، میرا کوئی آرڈر نہیں، لیکن آخر میری بھی ایک حیثیت ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں میرے مسجد میں یہ جو بار بات ہوتی ہے، ہر جگہ اے سی لگے ہوئے ہیں، مدرسے میں کوئی نہیں، تو آج کا جو چندہ ہے وہ ہوگا مسجد میں 4 اے سی کم از کم، آپ نہیں لے آنے، آپ نہیں لگانے، پھر جو پیسے بچیں گے پہلے وہ انشاءاللہ بل اس سے ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ اس طرح ہوگا۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟
दुआ भी करना। आज का चंदा इसलिए होगा, ये नौजवान जब के उस्ताद जी हमारी मस्जिद में जो है एसी को नहीं, यकीन करना मेरे दिल पे चोट लगती है। वो मासूम से बन के आते हैं उस्ताद जी एसी को नहीं। तो इंशाअल्लाह ये बाब आपके हक में है, लेकिन सारे साथियों के मशवरे से इंशाअल्लाह एसी का भी इंतजाम होगा। भाई अफसल बैठा है मेरा बड़ा मुआविन, और आप भी बैठे हैं, इंशाअल्लाह बिल का भी इंतजाम हो जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। माए